السلام علیکم لسنرز، آئیے محی الدین نواب کی اس دل گداز خوبصورت تحریر آخری وعدے کی تیسری قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وعدہ حامی کانپ سی گئی، اسے اپنا پہلا وعدہ یاد آ گیا۔ وعدے پورے کیوں نہیں ہوتے؟ وعدہ کرنے والے بچھڑ کیوں جاتے ہیں؟ وہ گھبرا کر صفدر کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ وہ ہاتھ اندھیرے میں ایک سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ زندگی کی اس تاریکی میں صرف بچھڑنے کے لیے نہیں، ملنے کے لیے آیا تھا۔ حامی کے دل نے کہا، میرے پہلے وعدے میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، لیکن تقدیر نے اسے توڑ دیا۔ وعدہ کیا ہے؟ ایک سہارے کا یقین ہے۔ اگر ایک سہارا چھوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرا سہارا حاصل نہ کرے۔ اس کا نازک سا ہاتھ کانپتا اور لرزتا ہوا آگے بڑھا اور صفدر کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، پہلے وعدے کا زخم کھا کر دوسرے وعدے کا یقین دلاتی ہوں کہ جیوں گی تو آپ کے لیے اور مروں گی تو آپ کے لیے۔ صفدر نے اس کے ملائم ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت حامی کے وعدے کی طرح مضبوط، مستحکم اور سچی تھی۔ نولٹن مارکیٹ کے پاس آ کر ٹیکسی رک گئی۔ ماموں نے پریشان ہو کر پوچھا، اب کیا ہو گیا؟ پنچر ہو گیا جی، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اتر جائیے صاحب، کوئی دوسری ٹیکسی پکڑ لیجیے۔ کیا مصیبت ہے؟ مومانی بڑبڑانے لگی۔ نہ جانے ہم پر یہ آفتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں۔ وہاں 3 دن تک وزیر آباد میں پھنسے رہے، اللہ اللہ کر کے بس آگے چلی تو ندی پار کرنا مشکل ہو گیا۔ اب یہاں پہنچے ہیں تو آدھے راستے میں یہ گاڑی پنچر ہو گئی ہے۔ توبہ ہے، کیا ساری مصیبتیں ہم پر ہی نازل ہونے کو رہ گئی ہیں؟ بڑبڑانے کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھیں؟ مجبوراً ٹیکسی سے اترنا پڑا۔ ان کے پیچھے حامی بھی اتر گئی اور فٹ پاتھ پر آ گئی۔ اس کی چاروں طرف بڑی رونق تھی، سجی ہوئی دکانوں، ہنستے ہوئے چہروں، بھاگتی ہوئی کاروں اور ریشمی لباسوں میں مسکراتی ہوئی عورتوں کو دیکھ کر یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ شہر کے اطراف سارا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ ماموں ڈگی سے سامان اٹھا کر ان کے قریب آ گئے اور دوسری ٹیکسی کا انتظار کرنے لگے۔ ٹیکسیاں تو بہت سے گزر رہی تھیں مگر خالی نہیں تھیں، اور جو خالی تھیں وہ بھی رکے بغیر گزر جاتی تھیں۔ لعنت ہے ان پر، ماموں نے غصے سے کہا۔ یہ ٹیکسی والے سمجھتے ہیں کہ ہم سیلاب سے تباہ ہو کر آئے ہیں، اس لیے انہیں کرایہ نہیں دے سکیں گے۔ وہ ایک بیڈنگ پر بیٹھ گئے۔ مومانی بھی ان کے قریب ایک سوٹ کیس پر بیٹھ گئیں۔ حامی کو اس طرح فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہوئے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، اس لیے وہ سمٹی سمٹائی سی ان کے پاس کھڑی رہی۔ ماموں نے کہا، ابھی یوسف ہوتا تو کہیں نہ کہیں سے ٹیکسی پکڑ لاتا۔ آپ اسے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ مومانی نے کہا، اچھا ہوا کہ پکڑا گیا، اگر وہ بوتل ہمارے سامان سے نکلتی تو فوج کے آدمی تمہیں بھی پکڑ کر لے جاتے۔ چلو خسکم جہاں پاک، ہمارے لیے ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ وہ تو 10,000 دے رہا تھا، صفدر 15,000 کا وعدہ کر گیا ہے۔ وعدہ ہی وعدہ ہے، 15,000 ہاتھ میں آ جائیں تو یقین کرنا، ماموں نے کہا۔ مومانی نے تنک کر کہا، آئے ہائے، تو یوسف نے بھی کون سا دے دیا تھا؟ اس نے بھی تو وعدہ ہی کیا تھا کہ یہاں پہنچ کر دے گا۔ میں کچھ نہیں جانتا، ماموں نے کہا، جو پہلے رقم دے گا وہی لڑکی لے کے جائے گا۔ حامی نے غصے سے دیکھتے ہوئے ہولے سے کہا، ماموں جان، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ماموں ذرا سے گڑبڑا گئے، پھر انہوں نے اپنی بیگم سے کہا، دیکھ رہی ہو اس لڑکی کو، کیسے تیور بدل کر بولنے لگی ہے، پہلے تو منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ مومانی نے انہیں سمجھایا، اب کیا بیچ بازار میں لڑکی سے جھگڑا کرنا ہے؟ تم ہی چپ ہو جاؤ۔ ماموں غصے سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے۔ حامی اسی طرح کھڑی ہوئی تھی، آس پاس سے گزرنے والے اسے گہری دلچسپی سے دیکھتے جا رہے تھے۔ امیر ہو یا غریب، سب کی نگاہیں اس پر آ کر جم جاتی تھیں۔ مومانی بھی یہی دیکھ رہی تھیں۔ ایک سفید چمچماتی ہوئی کار میں سے ایک نوجوان اترا تھا اور حامی کو دیکھتے ہی یوں ٹھٹک گیا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا ہو۔ حامی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، وہ نگاہیں نیچے کیے کھڑی ہوئی تھی۔
इसे क्या मालूम था कि एक दौलतमंद नौजवान इसे देखते ही पिघल गया है। वो नौजवान एक बुक स्टॉल पर चला गया और एक रिसाला उठाकर इसकी बरगिरदानी करने लगा। मोमानी जैसी जहांदीदा औरत इसकी हरकतों को समझ रही थी। वो रिसाला सामने रखे रिसाले की ओर से रह रहकर हामी को देखे जा रहा था। मोमानी ने अपने खामिन से कहा, यूं बैठने से काम नहीं चलेगा, किसी कार वाले से मिन्नत समाजत करो तो वो हमें घर तक पहुंचा देगा। मामू ने कहा, कार वाले ऐसे मेहरबान होते तो आज गरीब पैदल चलते हुए नजर ना आते। उठकर खड़े हो गए और एक गुजरती हुई टैक्सी को रुकने का इशारा करने लगे। टैक्सी रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। मोमानी ने कहा, तुम तो अपनी ही हुज्जत करोगे, जरा अकल से काम लो, अपने आप को सैलाब ज़दा जाहिर करो, फिर देखो किसी न किसी को तरस आ ही जाएगा, वो ज़रूर हमें कार में बिठा कर ले जाएगा। मामू ने कहा, भाई साफ बात तो यह है कि मर्द किसी मर्द को लिफ्ट नहीं देते, तुम्हारे कहने से लिफ्ट मिल जाए तो ये दूसरी बात है। मोमानी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वो नौजवान बुक स्टॉल से अपनी कार की तरफ वापस आ रहा था। वो भी तेजी से चलती हुई इसके करीब पहुंच गई। ए बेटा, जरा मेरी बात सुन लो। फरमाइए, उसने बड़ी नरमी से कहा। हम सैलाब से तबाह होकर आए हैं, रहमानपुरा जा रहे थे कि टैक्सी खराब हो गई। अगर हो सके तो हमें वहां तक पहुंचा दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। नौजवान की निगाहें बेख्तियार हामी की तरफ उठ गईं। हामी भी इसकी तरफ देख रही थी। इस तरफ देखने की वजह मोमानी थी, मगर इस अजनबी से नजरें मिलते ही इसने जल्दी से गर्दन झुका ली और अपने सर का आंचल दुरुस्त करने लगी। नौजवान को इसकी ये शर्मीली अदा बहुत पसंद आई। मोमानी ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरी बेटी है और वो जो पीछे खड़े हुए मेरे खामिद हैं। हम बड़ी मुसीबतें उठाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई टैक्सी यहाँ रुकना ही नहीं चाहती, वरना मैं तुम्हें तकलीफ न देती। तकलीफ की क्या बात है, इसने मुस्कुराकर कहा। आइए बैठ जाइए, अब जहाँ कहेंगी मैं पहुँचा दूंगा। मोमानी खुश होकर इसे दुआएं देने लगी। फिर वो जल्दी से हामी के करीब आई और मामू से बोली, चलो सामान उठाओ, मैं न कहती थी कि किसी न किसी को तरस आ ही जाएगा। मामू ने सामान उठाते हुए कहा, मैं भी तो यही कह रहा था कि औरतों को ज़रूर लिफ्ट मिलती है। नौजवान ने डिग्गी खोल दी। हामी और मोमानी पिछली सीट पर आकर बैठ गईं। सामान रखने के बाद मामू नौजवान के साथ अगली सीट पर आ गए और कार चल पड़ी। नौजवान ने बैक व्यू मिरर का रुख ज़रा सा बदल दिया और इसी आईने में हामी का जलवा देखने लगा। झुकी हुई घनी पलकें, तने हुए खमदार अबरू, पतले पतले लब, मेहराबी और गुलाबी गुलाबी चेहरे पर सफ़र की थकन। छोटे से आईने में सिर्फ उसका चेहरा नजर आ रहा था। वैसे बुक स्टॉल पर खड़े होकर इसने बेकरे जमाल का पूरा सरापा भी देखा था। इसने अपर माल रोड पर कार को मोड़ते हुए पूछा, आप लोग किस इलाके से आ रहे हैं? मोमानी ने जल्दी से जवाब दिया, डस्का से। हामी इस झूठ पर इन्हें हैरत से देखने लगी। फिर इसे ख्याल आया कि जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ तो सैलाब नहीं आया है कि मोमानी खुद को वहाँ की रहने वाली जाहिर करती। रास्ते में वो सुनती आई थी कि इस सैलाब में डस्का बुरी तरह मुतासिर हुआ है, इसलिए वो नौजवान की हमदर्दी हासिल करने के लिए डस्का से अपना ताल्लुक जाहिर कर रही थी। मामू ने मज़ीद हमदर्दी हासिल करने के लिए एक सर्द आह भरकर कहा, हम तो बुरी तरह तबाह हो गए हैं। साल भर की गन्ना और चावल खरीद कर रखा था, सबका सब पानी में बह गया। यूँ समझिए कि पैसे पैसे को मोहताज हो गए हैं। नौजवान ने अफसोस का इजहार किया। वाकई बड़ी ज़बरदस्त तबाही आई है। आप जैसे साहिब हैसियत लोग घर से बेघर हो गए हैं। मोमानी ने ठंडी सांस लेकर कहा, जो मुकद्दर में लिखा होता है इसे बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मैं तो बहुत सब्र करती हूँ, पर अपनी जवान बेटी के मुतालिक सोच सोच कर परेशान हो जाती हूँ कि अब इसका क्या बनेगा। मैं समझा नहीं, उसने कहा, अब बेटी के लिए क्यों परेशान हो रही हैं? मोमानी ने जवाब दिया, ये मेरी बेटी है। हमने 10 वर्षों में कोई 25-30 हज़ार रुपये का जहेज जोड़ कर रखा था बेटी को रुखसत करने के लिए। क्या क्या अरमान थे, मगर इस सैलाब में जहेज का एक दिन का भी ना बचा। अब ऐसी गुर्बत और तबाही के वक्त कौन रिश्ता मांगने आएगा? लोग तो जहेज की चमक दमक पर मरते हैं,
اب تم ہی کہو بیٹا، میری ایسی حسین و جمیل لڑکی کے سامنے بھلا جہیز کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ حامی ناگواری سے انہیں دیکھنے لگی۔ ممانی کتنے گھماؤ پھراؤ سے ایک اجنبی کے سامنے اس کے حسن کو پیش کر رہی تھی۔ نوجوان آئینے میں سے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے، جہیز کی دولت اس کے سامنے ذرا سی بھی وقت نہیں رکھتی۔ اس نے کہا، آپ ذرا حوصلے سے کام لیں، ہر شخص جہیز کا لالچی نہیں ہوتا۔ وہ آئینے کی چمکتی ہوئی سطح پر حامی کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت سے لوگ قدردان ہوتے ہیں، وہ صرف لڑکی کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، لڑکی والوں سے جہیز مانگنے کی بجائے خود اپنی دولت پانی کی طرح اس لیے بہاتے ہیں کہ لڑکی انہیں پسند آ جاتی ہے۔ ممانی خوش ہو کر بیٹھے بیٹھے آگے کو کھسک آئیں۔ جیتے رہو بیٹا، تم نے اپنی باتوں سے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ تمہاری نظر میں کوئی ایسا قدردان ہو تو ہمیں ضرور بتاؤ۔ ہماری طرف سے بس اتنی سی شرط ہے کہ لڑکا ہو تو تمہاری طرح کوئی بھلا مانس ہو۔ حامی نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ابھی یہاں کے لاری اڈے پر ممانی صفدر کے سامنے قسمیں کھا کر آئی تھیں کہ اس کے 15,000 لانے تک وہ حامی کا رشتہ کسی سے نہیں کریں گی، اور اب ایک کار میں بیٹھے ہوئے دولت مند کو کتنی ہیرا پھیری سے پھانس رہی تھیں۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ اس اجنبی کو ساری حقیقت بتا دے کہ وہ سیلاب زدہ نہیں ہے اور وہ ایک ایسی بد نصیب لڑکی ہے جس کے جہیز کے متعلق کبھی اس کے ماموں اور ممانی نے نہیں سوچا، بلکہ اسے بکاؤ مال سمجھ کر ہمیشہ اس کا سودا کرتے رہنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، ایسا کہنے میں خود اس کی توہین تھی۔ اجنبی تو یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک شریف زادی نہیں ہے، نیلام کا مال ہے۔ ایک اجنبی کے سامنے اپنی حقیقت بیان کرنے سے فائدہ بھی کیا ہے؟ وہ اتفاق سے مل گیا ہے اور پھر انہیں گھر پہنچانے کے بعد بچھڑ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے میری طرف سے قبول کر لیجیے۔ نوٹوں کو دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ ماموں نے اندازہ لگایا کہ وہ سبھی 100 اور 50 کے نوٹ ہیں اور کسی طرح بھی 1000 سے کم نہیں ہیں۔ ممانی نے اوپری دل سے کہا، نہیں بیٹا، ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ میں تو آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ تم نے بیٹا بن کر ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ ماموں کے ہاتھ نوٹوں کی طرف بڑھے، مگر ان سے پہلے ہی ممانی نے انہیں اچک کر کہا، نہ جانے تمہاری باتوں میں کیا جادو ہے، منع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اجنبی نے سر جھکا کر کہا، کل صبح میں اپنی والدہ کو لے کر آؤں گا، وہ آپ سے تمام تفصیلی گفتگو کر لیں گی۔ اے بیٹا، چمچم آؤ، ہم سے جو خدمت ہوگی وہ کریں گے۔ دیکھیے، کھانے پینے کے سلسلے میں زیادہ تکلف نہ کیجیے گا، اس نے تاکید کی۔ اے تکلف کیسا؟ نہ تم ہمارے لیے غیر ہو، نہ تمہاری والدہ کو ہم غیر سمجھیں گے۔ آپس میں گھر والوں کی طرح بیٹھ کر باتیں کر لیں گے۔ ویسے تم کرتے کیا ہو بیٹا؟ ابا مرحوم کے زمانے سے کاروبار کر رہا ہوں۔ میری ایک آئرن فیکٹری ہے، یہاں برانڈ روڈ پر شو روم ہے، گلبرگ میں ہماری رہائش ہے۔ ہم آپ لوگوں کی دعا سے عزت بھی رکھتے ہیں اور شہرت بھی۔ خدا کے فضل و کرم سے اس وقت کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہوں۔ ماموں اور ممانی کی سانسیں رک سی گئیں۔ انہوں نے کبھی 10,000 روپے بھی یکمشت نہیں دیکھے تھے۔ یہ روپے یوسف سے ملتے ملتے رہ گئے تھے۔ صفدر سے بھی 15,000 ملنے کی توقع تھی، مگر کروڑوں کی جائیداد کے مالک کے سامنے وہ 15,000 روپے بھی پھیکے پڑ گئے تھے۔ ممانی نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، تم تو بہت ہی قابل لڑکے ہو، اللہ تمہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے۔ یہ سب آپ ہی لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خدا حافظ، دونوں نے بڑی محبت سے کہا۔ کار آگے بڑھ گئی اور تیزی سے دور ہوتی چلی گئی۔ دونوں بڑی دیر تک اس کار کو دیکھتے رہے۔ وہ کار نہیں تھی، ان کی تقدیر تھی، جس میں کروڑوں کی جائیداد بیٹھ کر جا رہی تھی ان کے دروازے پر پھر ایک بار واپس آنے کے لیے۔ صفدر ایک شاندار کوٹھی کے ایک شاندار ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا کمال کی والدہ سے باتیں کر رہا تھا اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمال کی والدہ نے کہا،
میری بات مانو اور روٹی کھا لو، پتہ نہیں کمال کس وقت آئے گا، تم کب تک اس کا انتظار کرو گے؟ آنٹی، آپ نے اسے بہت ڈھیل دے رکھی ہے، کھانے کا وقت گزر چکا ہے اور صاحب بہادر کا پتہ نہیں ہے، آخر یہ دن بھر کہاں مارا مارا پھرتا ہے؟ بس آج ہی گھر سے نکلا ہے، سیلاب کی وجہ سے فیکٹری بھی نہیں جاتا، میں نے منع کر دیا ہے کہ جب تک پانی کم نہ ہو وہ فیکٹری نہ جائے، وہاں مینیجر صاحب سب کچھ سنبھال لیں گے۔ آصف کہہ رہا تھا کہ کسی طرح پلین کا ٹکٹ حاصل کر کے تمہارے پاس جائے گا اور تمہیں زبردستی پکڑ کر یہاں لائے گا۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اسے تو جب بھی سوچنے سے فرصت ملتی ہے میرے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ایک کام کیجیے آنٹی، کسی اچھے سے گھرانے کی لڑکی دیکھ کر اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دیجیے، میں تو یہاں آ گیا ہوں، اب ایک خوبصورت سی بھابھی بھی آ جائے گی تو اس گھر کی رونق بڑھ جائے گی۔ آنٹی نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک خوبصورت سی بہو لانے کا خواب تو برسوں سے میں بھی دیکھ رہی ہوں، میں نے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں پسند کی لیکن وہ راضی نہ ہوا، کوئی اسے پسند ہی نہیں آئی، اب تم اسے مجبور کر دو تو شاید وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ آپ فکر نہ کریں، اسے آنے دیجیے، میں اسے صاف صاف کہہ دوں گا کہ اگر اس نے آپ کی بات نہ مانی اور جلدی کہیں شادی کے لیے رضامند نہ ہوا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، ہاں یہ ترکیب اچھی ہے، تم یہاں سے جانے کی دھمکی دو گے تو وہ مجبور ہو جائے گا، تم جانتے ہی ہو کہ وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس بار صفدر آ گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ کر بٹھا دوں گا تاکہ وہ واپس نہ جا سکے۔ پڑا آیا ٹانگیں توڑنے والا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو میں اسے ضرور مجبور کروں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ شادی کیسے نہیں کرے گا۔ اچانک دروازے پر سے آواز آئی، یہ میرے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ کمال کی آواز سنتے ہی صفدر اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر دونوں دوست دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئے اور بڑی گرمجوشی سے لپٹ گئے۔ کمال اسے اٹھا کر گول گول چکر کاٹنے لگا، اس کی والدہ ہنستی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھیں۔ گول چکر لگاتے لگاتے وہ صفدر کو لیے لیے قالین پر گر پڑا۔ یہ کیا حماقت ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ تمہاری سزا ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی اس گدھے کو بتا دیجیے کہ بس اس سے ملنے کے لیے میں جانے ہی والا تھا۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے، گدھے سے ملنے گدھا ہی جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ اس کی والدہ نے ہنستے ہوئے کہا، اب وہاں سے اٹھو بھی، صفدر نے اب تک روٹی نہیں کھائی ہے۔ تو کون سا کمال کر دیا، کمال نے کہا، میں بھی تو ابھی تک بھوکا ہوں۔ یہ کبھی میرا احسان نہیں مانے گا آنٹی، آپ ملازم کو کھانا لگانے کے لیے کہیں، آئندہ میں کبھی کھانے پر اس کا انتظار نہیں کروں گا۔ اس کی والدہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی کمال نے صفدر کا بازو پکڑ کر کہا، یار اب تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، آج میری زندگی میں بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثہ؟ صفدر نے گھبرا کر پوچھا، کیسا حادثہ؟ کمال نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، محبت کا حادثہ۔ صفدر نے اسے گھور کر پوچھا، یہ تم سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو؟ تمہاری جان کی قسم میں سنجیدہ ہوں، میری جان کیا مفت میں آئی ہے؟ ارے تم اور محبت، تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ محبت کے نام سے کبھی نہیں دھڑک سکتا۔ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا، کمال نے کہا، لیکن آج یہ دل اسے دیکھ کر بے اختیار دھڑکنے لگا ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے صفدر، اتنی خوبصورت کہ ایسا حسن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن وہ ہے کون؟ ایک لڑکی ہے، میں اسے اچھی طرح نہیں جانتا، ویسے وہ ٹولٹن مارکیٹ سے رحمان پورہ تک میری کار میں بیٹھی رہی۔ صفدر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہائے ظالم، کس محلے کا نام لیا ہے تم نے؟ وہ بھی رحمان پورہ میں رہتی ہے۔ وہ کون؟ کمال نے پوچھا۔ تمہاری ہونے والی بھابھی، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ سچ؟ اس کا مطلب یہ کہ تم بھی گھائل ہو چکے ہو؟ کمال نے پوچھا۔ ہاں وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ دیکھو تو نگاہیں جم کر رہ جائیں۔ تعجب ہے؟ کمال نے پوچھا، کیا وہ بھی رحمان پورہ میں رہتی ہے؟ ہاں، اس نے مجھے وہیں کا پتہ دیا ہے۔ کمال نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر مسرت سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کی بارات ایک ہی محلے میں جائے گی۔ کمال کی والدہ نے دور سے آتے ہوئے پوچھا، یہ کس کی بارات کا ذکر ہو رہا ہے؟ ارے تم لوگ ابھی تک فرش پر بیٹھے ہوئے ہو، چلو اٹھو، روٹی کھا لو۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔
सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी, मुंह मीठा कीजिए, कमाल ने आपके लिए एक खूबसूरत सी बहू पसंद कर ली है। उन्होंने हैरत और खुशी से बेटे को देखा और सफदर से कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ए बेटा, तुमने खुशखबरी सुनाई है कि मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी। फिर उन्होंने बेटी के करीब आकर बड़ी मोहब्बत से इसके चेहरे को दोनों हाथों में ले लिया। बेटा, मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसका ख़ानदान कैसा है? कमाल ने झिझकते हुए कहा, अम्मी, ख़ानदान के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वैसे वो बहुत शरीफ लोग हैं। मैंने इनसे कह दिया है कि मेरी अम्मी कल सुबह आपके यहाँ आएंगी। मैंने ठीक कहा ना? हाँ मेरे लाल, मुझे तो सुबह के इंतज़ार में रात भर नींद नहीं आएगी। अब मुझे सारी तफसील बताओ कि तुम इन्हें कब से जानते हो, लड़की देखने सुनने में कैसी है? वैसे मुझे यकीन है कि तुमने पसंद की है तो वो मेरी तवक्को से भी ज़्यादा अच्छी होगी। आंटी, सफदर ने कहा, आप सारी बातें यहीं करेंगी? खाने की मेज़ पर चलिए, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई कि तुम दोनों भूखे हो। खुशी में इंसान सब कुछ भूल जाता है। वो तीनों हंसते हुए खाने की मेज़ पर आ गए। फिर कमाल ने कहा, अम्मी, खुशखबरी एक नहीं बल्कि दो हैं। सफदर ने भी आपके लिए एक बहू पसंद कर ली है। क्या वाकई? उन्होंने हैरानी से कहा। अरे तुम दोनों मुझे खुशी से पागल बना दोगे। तुमने कहाँ देखी ये लड़की? सफदर ने कुछ शर्माते हुए कुछ मुस्कुराते हुए कहा, इसी महल्ले में जहाँ कमाल ने देखी है। ये क्या बात हुई? उन्होंने ताज्जुब से कहा। तुम तो अभी घर से आ रहे हो, फिर यहाँ लड़की कैसे देख ली? दरअसल आंटी, मैं जिस बस में आया हूँ इसी बस में वो अपने मामू और मुमानी के साथ सफ़र कर रही थी। रास्ते में हमारी जान पहचान हो गई। उन्होंने मुझे यहाँ का पता दिया है। आंटी ने पूछा, तुमने अच्छी तरह देख समझ लिया है कि वो कैसे लोग हैं? जी हाँ, वज़ीराबाद में हमें 2 दिन के लिए रहना पड़ा था। वहाँ मुझे लड़की से तन्हाई में बातें करने का मौका मिल गया था। वो बेचारी बहुत मज़लूम है। इसने मुझे अपनी मज़लूमियत की सारी दास्तान सुना दी। दास्तान बहुत तवील है। मुख्तसर तौर से इतना ही कहूँगा कि वो एक मोअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखती है। वालिदैन के मरने के बाद मामू ने इसे पाला। इसकी मुमानी एक बहुत बुरी औरत है। मामू भी शराबी है। उन्होंने रुपयों के लालच में कई बार इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इज्जत की खातिर इनसे लड़ती रही। आखिरी बार उन्होंने 10,000 में एक बदमाश से उसका सौदा कर दिया। सौदे की रकम अदा होने वाली ही थी, लेकिन मैंने इस बदमाश को शराब नोशी के इल्ज़ाम में पकड़ा दिया। अब वो जब तक रिहा होकर नहीं आता, लड़की की इज्जत महफूज है। मेरे जहन में इसे बचाने की एक ही तदबीर थी कि मैं 10,000 की बजाय इसके मामू और मुमानी को 15,000 का लालच दे दूँ। मैंने अगर कोई गलती की है तो आप बताएं। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि लड़की मामू और मुमानी के जुल्म और सितम से आज़ाद हो जाए। कमाल की वालदा ने कहा, अगर तुम्हारे बयान के मुताबिक लड़की वाकई शरीफ है और शराफत से ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो तुम बहुत ही नेकी का काम कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ इनके यहाँ जाऊँगी और इनके मुंह पे 15,000 फेंक कर लड़की को ले आऊँगी। सफदर ने मोहब्बत और अकीदत से इनका हाथ थाम कर कहा, आंटी, मैं जानता था कि इसकी मजलूमियत की दास्तान सुनकर आप यही फैसला करेंगी। अगर वो इज़्ज़त व आबरू से यहाँ आ गई तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। उन्होंने प्यार भरी नाराज़गी से कहा, ए लड़के, तुमने ये एहसानमंदी कहाँ से सीख ली? क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? क्यों नहीं आंटी, मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आप मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं। उन्होंने मुस्कुराकर अपने बेटे की जानिब रुख किया और पूछा, हाँ, अब तुम बताओ कि लड़की वालों को कब से जानते हो? जी वो, कमाल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, 1-1.5 घंटा पहले इनसे मुलाकात हुई थी। क्या? उन्होंने ताज्जुब से पूछा, क्या इतनी सी देर में तुमने फैसला कर लिया कि वो लड़की मेरी बहू बनने के काबिल है? जी हाँ, मॉडर्न लड़कियां ना आपको पसंद है और ना मुझे। इनके बरक्स वो एक शर्मीली लड़की है। जब तक मेरी कार में बैठी रही मुझे आंख उठाकर देखा तक नहीं।
وہ تمہاری کار میں کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاری اڈے سے آ رہی تھی کہ راستے میں ٹیکسی خراب ہو گئی۔ لاری اڈا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ کیا وہ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ ہاں، وہ ڈسکا کے رہنے والے ہیں۔ سیلاب میں ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اناج، نقدی، کپڑے اور زیورات، اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے جوڑ رکھا تھا سب کا سب پانی میں بہہ گیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ وہ لڑکی بھی تقدیر کی ستائی ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ ماں باپ برسوں کی محنت سے تن کا جوڑ کا جہیز جمع کرتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں عزت و آبرو سے ڈولی میں رخصت ہو جائیں، مگر اس سیلاب نے ان لڑکیوں کے سروں سے آنچل بھی چھین لیا ہے۔ کمال نے کہا۔ امی، یہی سوچ کر مجھے ان سے ہمدردی ہو گئی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان سے ملیں گی تو آپ بھی ان کی خانمہ بربادی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گی۔ بیٹا، تمہاری باتیں سن کر ہی مجھے ان سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ اگر تمہارے بیان کے مطابق لڑکی باحیا ہے اور مشرقی تہذیب کی پروردہ ہے تو میں اسے ضرور اپنی بہو بناؤں گی۔ کمال سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھیے آنٹی، یہ لڑکا تو ایسے شرما رہا ہے جیسے ابھی ابھی اس کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ کمال کی والدہ نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ جلدی یہ مبارک گھڑی بھی آ جائے گی۔ اگر لڑکے والے راضی ہو گئے تو میں اسی مہینے اپنی بہو کو لے آؤں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لمبی تاریخ پڑے اور اس لڑکے کا ارادہ بدل جائے۔ نہیں، میری طرف سے دیر نہیں ہوگی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کل وہاں جانے کے انتظامات کرنے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ خالی ہاتھ جانا تو مناسب نہیں ہے، بازار سے مٹھائیاں منگوانا ہوں گی۔ اگر مجھے لڑکی پسند آ گئی اور بات پکی ہو گئی تو اسے زیور پہنا کر چلی آؤں گی، بعد میں اس کے لیے جوڑے سلتے رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی اور خوشی سے جھومتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی صفدر نے اپنی کونی سے کمال کو ٹھوکا دے کر پوچھا، یار سچ بتا، تمہاری وہ کیسی ہے؟ کمال نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایسی ہے کہ ایسی اور دوسری پیدا نہ ہو سکے گی۔ صفدر نے ہاتھ جھٹک کر کہا، ارے چاچا، میری والی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہارا خیال ہے، اگر تم اسے دیکھ لو تو اپنی والی کا پتہ ٹھکانہ بھول جاؤ گے۔ اچھا، یہ بات ہے، صفدر نے کہا، تو پھر ہو جائے شرط۔ اگر میری ہونے والی بیوی زیادہ خوبصورت ہوئی تو پہلے میری شادی ہوگی۔ یار ایسی کڑی شرط نہ لگاؤ، کمال نے کہا، بات پکی ہوتے ہی مجھ سے صبر نہیں ہوگا، میں تو جلدی سے جلد اسے دلہن بنا کر لاؤں گا۔ تو پھر ہار مان جاؤ۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ میری دلہن کی توہین ہے۔ ہونے والی دلہن پر اتنا ناز ہے تو پھر شرط مان لو۔ کمال نے گہری سانس لے کر کہا، چلو مان لیا، مجھے یقین ہے کہ تم سے پہلے میری ہی شادی ہوگی۔ صفدر دور خیالوں میں کھو گیا۔ اس کی نگاہوں میں حامی کا حسین چہرہ طلوع ہو رہا تھا۔ اس نے پرخیال لہجے میں کہا، سانچ کو آنچ کیا ہے، کل ہی اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حامی اور ماموں مومانی کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ پہلے ان کے درمیان زبانی جھگڑے ہوتے رہے، پھر حامی کے مسلسل انکار سے ہاتھوں پائی کی نوبت آ گئی۔ ماموں اور مومانی نے مل کر اسے خوب پیٹا، لاتوں جوتوں سے اس کی خبر لی، مگر وہ یہی کہتی رہی کہ کل صبح کوئی اس کا رشتہ مانگنے آیا تو وہ صاف انکار کر دے گی۔ مومانی کے وینٹی بیگ میں 1000 روپے پڑے ہوئے تھے اور ان کے دل میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی کہ اگر اس لڑکے نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ وہ لڑکا کروڑوں کا مالک ہے، نہ جانے انہیں کتنی رقم ملنے والی تھی، 10,000 سے بھی زیادہ، 15,000 سے بھی زیادہ، شاید 50,000، شاید 50,000 سے بھی زیادہ۔ بس ذرا ذہانت کی ضرورت تھی، وہ لڑکے کی ساس بن کر زیادہ سے زیادہ دولت ہتھیا سکتی تھیں، مگر لڑکی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ایک ذرا سا انکار اتنی بڑی دولت کو سیلاب کی طرح بہا کر لے جاتا۔ ماموں نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر غصے سے کہا، حرام زادی، اس تحریر کو بھی نکل گئی، ورنہ آج میں اسے تگنی کا ناچ نچاتا۔ اب کیا ہوگا؟ ارے یوسف اور صفدر تو اس لڑکے کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے۔ یہ کمبخت سمجھتی کیوں نہیں کہ یہ رشتہ ہو گیا
تو ساری زندگی دولت سے کھیلتے ہوئے گزرے گی۔ اف، میں کیا کروں، میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ مومانی نے بگڑ کر کہا، لعنت ہے تمہارے نشے پر، میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ شراب کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی۔ ارے واہ، کیسے نہیں دو گی؟ اس 1000 میں میرا بھی حصہ ہے۔ حصہ لینے کے لیے پیش پیش رہتے ہو۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ کسی کار والے سے لفٹ مانگو تو تم نے جواب دیا تھا کہ لفٹ عورتوں کو ملتی ہے۔ ارے یہ مجھ جیسی عورت ہے کہ تمہیں عیش کرا رہی ہے، دوسری ہوتی تو ٹھوکریں مار کر نکال دیتی۔ ماموں نے تنبیہ کے انداز میں انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو جھگڑا نہ کرو، یہ میں مانتا ہوں کہ لڑکے کو تم نے ہی پھنسایا ہے، مگر لڑکی تو میری ہے، اس لیے حصہ برابر ہونا چاہیے، ورنہ اس قصے کو ختم سمجھو، میں حامی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حامی نے جلدی سے ماموں کے پاس آ کر کہا، ماموں جان، اللہ آپ کو عقل دے، آپ تو بیکار مومانی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کل صفدر صاحب کو آنے دیجئے، پورے 15,000 صرف آپ کے حصے میں ہی آئیں گے۔ خبردار، ہمارے جھگڑے میں نہ پڑنا، مومانی نے خود آ کر کہا، حرافہ کہیں کی، ہمیں آپس میں لڑانا چاہتی ہے۔ مومانی کی بڑی بہن نے کہا، تم لوگ خود اس بات کا موقع دے رہے ہو، ذرا عقل سے کام لو، ابھی تو 1000 کے لیے لڑ رہے ہو، جب ڈھیر ساری دولت آئے گی تو کیا خون خرابہ کرو گے؟ اللہ کرے کہ یہ آپس میں کٹ مرے، جان تو چھوٹے گی، حامی نے نفرت سے کہا۔ مومانی نے ہاتھ نچا کر کہا، اس خوش فہمی میں نہ رہنا بی بی، اگر تم سیدھی طرح راضی نہ ہوئی تو میں تمہیں زہر دے کر مار ڈالوں گی اور تمہاری لاش کو دلہن بنا کر یہاں سے رخصت کروں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک جھٹکے سے وینٹی بیگ کو کھولا اور اس میں سے 200 روپے گن کر ماموں کی طرف بڑھا دیے۔ لو پیو اور مرو۔ ماری خوشی کے ماموں کے دانت نکل گئے، انہوں نے لپک کر نوٹوں کو لیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آج انگلش وسکی چلے گی، بہت عرصے کے بعد موٹی رقم ملی ہے۔ بیچارہ شوکت زندہ تھا تو وسکی کے پیسے دیا کرتا تھا، یوسف تو کھٹیا تھا کھٹیا۔ وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ شوکت کا ذکر سن کر حامی کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اور وہ نڈھال سی ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ تقدیر اسے کہاں کہاں گھسیٹ گھسیٹ کر لیے جا رہی ہے۔ حالات بنتے بنتے بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ پہلے شوکت نے اسے سہارا دیا تھا، مگر ظالم تقدیر نے اسے چھین لیا۔ اب صفدر کا سہارا ملا ہے تو ماموں اور مومانی پھر اس کی زندگی برباد کرنے پر تل گئے ہیں۔ نہیں، اب میں ان کے فریب میں نہیں آؤں گی، اس نے چٹان کی طرح ایک مضبوط فیصلہ کیا۔ میں اگر چاہوں تو صفدر صاحب انہیں 15,000 بھی نہ دیں، لیکن میں جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتی۔ انہوں نے میری پرورش کی ہے تو 15,000 میں یہ احسان اتاری دینا چاہیے۔ ہاں، اگر ماموں اور مومانی صفدر سے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ایک دولت مند سے رشتہ کرنا چاہا تو اس 15,000 سے بھی جائیں گے۔ میں چاہوں تو ان کے منصوبوں پر پانی پھیر کر ابھی اس گھر سے چلی جاؤں، یہ لوگ میرا راستہ نہیں روک سکیں گے، لیکن نہیں، مجھے صفدر صاحب کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں نے اس گھر کا انہیں پتہ دیا تھا، کل وہ یہاں ضرور آئیں گے، اور جب تک وہ یہاں نہیں آئیں گے میں ان لوگوں سے اسی طرح لڑتی رہوں گی۔ وہ چارپائی پر سر جھکائے سوچتی رہی اور دل ہی دل میں فیصلے کرتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد ماموں وسکی کی بوتل اور گرما گرم کباب لے کر آئے اور اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ مومانی نے ایک تپائی سرکا کر ان کے سامنے ایک چھوٹا سا گلاس رکھ دیا اور دوسری کرسی پر بیٹھ کر کباب چکھنے لگیں۔ ماموں نے وسکی کے پہلے پیگ سے ایک چسکی لی اور ترنگ میں آ کر کہا، آہا، کیا بات ہے، ولایتی شراب میں مکھن کی طرح حلق سے اترتی ہے۔ وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ مومانی نے کہا، سادہ نہ پی لینا، ذرا ہوش میں رہنا، آج اس لڑکی سے ہاں کرانی ہے، نہیں تو کل لڑکی والوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ حامی نے نفرت سے کہا، پہلے کون سی عزت ہے جو بے عزتی سے ڈر رہی ہو؟ مومانی نے چڑھ کر کہا، میں تم سے زیادہ عزت والی ہوں، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ یہ تو کل معلوم ہوگا، حامی نے کہا، جب وہ دولت مند اور معزز خاتون یہاں آئیں گی اور جب میں انہیں بتاؤں گی کہ ہم سیلاب زدہ علاقے سے نہیں آئے ہیں، میں آپ لوگوں کی بیٹی نہیں بلکہ بھانجی ہوں اور آپ لوگ دولت کے لالچ میں زبردستی میری شادی کرنا چاہتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی عزت والی ہیں۔ عزت شرافت سے حاصل کی جاتی ہے مومانی جان، دولت سے نہیں۔ ماموں نے دوسرا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، بھائی، لڑائی جھگڑے سے کام نہیں بنے گا،
میرے دماغ میں ایک فرسٹ کلاس تدبیر آئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پینے لگے۔ مومانی نے دلچسپی سے پوچھا، کیسی تدبیر؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ اگر ہم اس تدبیر پر عمل کریں تو ہمیں کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور ہمیں بھی دولت مل جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ پھر پینے لگے۔ مومانی نے چڑھ کر کہا، بتا بھی چکو، شراب بھاگی تو نہیں جا رہی ہے؟ انہوں نے دوسرا پیک خالی کر کے کہا، تدبیر یہ ہے کہ ہم ہی کو صفدر کے ہی حوالے کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کل وہ دولت مند لڑکا اپنی ماں کو لے کر آئے تو ہم ان کے سامنے کچھ نہ بولے، اور کچھ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ نکاح تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ہی کو قبول کرنا پڑے؟ نکاح ہو یا نہ ہو، حامی نے کہا، مجھے دوگلی حرکتیں پسند نہیں ہیں، میں شریف عورت کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ ماموں نے تیسرے پیک سے گھونٹ لے کر برا سا منہ بنایا۔ دیکھو حامی، جیسا کہتا ہوں ویسا کرو، تم ابھی نادان ہو، آج کل کے چھوکروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ فرض کرو کہ صفدر کو پیسے نہیں ملتے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں لینے نہیں آتا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ضرور آئیں گے، اس نے یقین سے کہا۔ مومانی غصے سے بولی، ہم کب کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گا؟ مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدل دے یا اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ خدا نہ کرے کہ انہیں کوئی حادثہ پیش آئے، اب اپنی کالی زبان کو بند ہی رکھیں۔ مومانی کی بہن نے کہا، اے لڑکی، حادثات اور اتفاقات پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لے کہ اگر وہ نہیں آیا تو تیرا فیصلہ کیا ہوگا؟ حامی اپنی بات پر اڑی رہی۔ میں کیوں فرض کروں جبکہ مجھے ان پر پورا اعتماد ہے؟ ماموں نے گلاس میز پر پٹک کر نشے میں چھونکتے ہوئے کہا، تمہارے اعتماد کی ایسی کی تیسی، اسے باندھ کر مارو، اس کی زبان کاٹ دو تاکہ کل یہ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہ سکے۔ حامی غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ لوگوں کی دھمکی میں آنے والی نہیں ہوں، اگر آپ نے کوئی زیادتی کی تو میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ کہاں جائے گی؟ ماموں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر جھومنے لگے۔ کیا صفدر تجھے مل جائے گا؟ وہ نہیں ملیں گے مگر عثمان کنڈکٹر تو مل جائے گا۔ سیلاب کی وجہ سے 1727 ابھی واپس نہیں گئی ہوگی۔ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، حامی نے پاؤں پٹک کر کہا۔ اب تو میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ غصے میں آگے بڑھی۔ مومانی کی بہن راستے میں آ گئی۔ ارے کمبخت، جائے گی کہاں؟ حامی نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا۔ وہ ایک ہی دھکے میں پیچھے چلی گئی۔ مومانی تل ملا کر آگے بڑھی۔ حرام زادی، میری بہن پر ہاتھ اٹھاتی ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے مارنے لگی۔ حامی انہیں پرے ہٹاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماموں نے پیچھے سے آ کر اس کی چوٹی پکڑ لی۔ چھوڑ دو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے لگی۔ پھر اسی جدوجہد میں اس کا ایک بھرپور ہاتھ ماموں کے منہ پر پڑا۔ وہ نشے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور پیچھے کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے ٹپائی پر آ گرے۔ ٹپائی پر رکھی ہوئی بوتل ان کی زد میں آ کر لڑک گئی، مگر نیچے گرنے سے پہلے ہی ماموں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ غصے میں چیختے ہوئے پلٹے۔ میں کہتا ہوں رک جا۔ حامی اس وقت تک مومانی کو بھی ایک طرف دھکا دے چکی تھی اور غصے میں تنتناتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچ رہی تھی۔ حامی! ماموں اس کے پیچھے دوڑے، مگر نہ تو وہ رکی اور نہ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ پھر ماموں کا ہاتھ چل گیا۔ بوتل فضا میں بلند ہوئی اور حامی کے سر پر آ کر ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلتے نکلتے کھٹ گئی۔ ایک کرا کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ اپنے سر کی طرف گئے اور پھر وہ چکرا کر گر پڑی۔ یہ سب کچھ ذرا سی دیر میں ہوا اور پھر جیسے ماموں کا نشہ حیران ہو گیا۔ مومانی اور ان کی بہن بھی گھبرا گئیں۔ ان کے سامنے حامی ایک لاش کی طرح فرش پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے سر سے رستا ہوا خون اس کی گردن اور کپڑوں کو تر کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ پھر مومانی نے گھبرا کر کہا، ارے یہ مر تو نہیں گئی؟ ہاں، ماموں بوکھلا گئے۔ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ مومانی کی بہن نے اپنا سینہ پیٹ کر کہا، ہائی یہ میرے گھر میں کیا ہو گیا؟ یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ تمہارے ساتھ مجھے بھی پھانسی ہو جائے گی۔ مومانی نے آگے بڑھ کر کہا، تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ذرا آگے بڑھ کر دیکھو، زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے؟ ماموں اس کے قریب آ کر جھک گئے اور اسے ہلا ہلا کر آوازیں دینے لگے۔ حامی، حامی! انہوں نے نبض ٹٹول کر کہا، ابھی زندہ ہے۔ زندہ ہے؟ مومانی بھی قریب آ گئیں۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، اسے بند کرو۔ کیسے بند کروں؟ ماموں گھبرا کر بولے،
इसे अस्पताल ले जाना होगा। पागल न बनो, मोमानी ने डांट कर कहा। अस्पताल के डॉक्टर इस वक्त तक मरहम पट्टी नहीं करेंगे जब तक कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाएगी। फिर क्या होगा? तुम्हारा सर होगा, मोमानी गुस्से से बोली। अरे किसी प्राइवेट डॉक्टर को बुलाओ, इसकी जेब गर्म करो ताकि ये मामला थाने कचहरी तक ना पहुंचे, मोमानी की बहन ने कहा। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, हमारे महल्ले में रहता है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। वो घबराहट में हाँफती कांपती कमरे से बाहर चली गई। मामू ने हामी को दोनों बाजुओं में उठाने की कोशिश की। मोमानी ने भी उनका साथ दिया। फिर उन्होंने किसी तरह इसे चरपाई पर लाकर डाल दिया। मामू अपनी जेब से रुमाल निकालकर सर की चोट पर रखने लगे ताकि किसी तरह खून रुक जाए। मोमानी झाड़ू लेकर जल्दी जल्दी फर्श पर से बोतल की किरचियाँ समेटने लगी। मारे घबराहट के दोनों का बुरा हाल था। मोमानी इन्हें सलावतें सुनाने लगी। इसीलिए कहती हूँ कि नशा न किया करो। एक तो रास्ते में पकड़ा गया, अब तुम्हारी बारी आ गई है। अगर ये मर गई तो सीधे फांसी पर लटकोगे, मामू ने खौफ से कांपते हुए कहा। अरे नेक बख्त, क्यों मेरे दिल में दहशत बिठा रही है? ये तो अभी जिंदा है, डॉक्टर आएगा तो ये होश में आ जाएगी। होश में तो आ जाएगी, मगर डॉक्टर के पैसे कौन भरेगा? ये मामूली केस नहीं है कि 10-20 से काम चल जाए। लानत है इसी तकदीर पर। क्या 1000 रुपये इसीलिए लिए थे कि आधे शराब में जाएं और आधे डॉक्टर की जेब में? मामू अपना सर थाम कर बैठ गए। सारी जिंदगी हेरा फेरी करते रहे, सारी जिंदगी पैसे कमाते रहे, मगर ये कमाई हमेशा इसी तरह ज़ाया हो जाती थी कि आज तक इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ था। हराम के पैसे हराम में ही चले जाते थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गया। इसने हामी के सर के जख्म को देखा और हादसे की नौयत दरियाफ्त करने लगा। मोमानी की बहन ने इशारा किया। मोमानी ने वैनिटी बैग खोलकर 100 रुपये का एक नोट निकाला और डॉक्टर की तरफ बढ़ाकर कहा, डॉक्टर साहब, घरेलू झगड़ों में ऐसा होता ही है, आप किसी तरह इसे बचा लें। डॉक्टर ने नोट को ललचाई हुई नज़रों से देखा और फिर तेवर बदल कर कहा, मैं रिश्वत नहीं लेता, इलाज की फ़ीस लेता हूँ और मेरी फ़ीस 300 रुपये है। मोमानी की बहन ने कहा, ए राशिद साहब, आप कौन से सचमुच के डॉक्टर हैं? सारी ज़िंदगी कंपाउंडर बने रहे, अब किसी की जाली सनद हासिल करके डॉक्टर बने हैं तो अपने ही महल्ले वालों पर रोब जमा रहे हैं। जाली डॉक्टर, राशिद ने कहा, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं डॉक्टर न सही एक आम आदमी की हैसियत से भी अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दूँ तो तुम्हारा क्या बनेगा? इसीलिए तो ज़बान बंद करने के लिए 100 रुपये दिए जा रहे हैं। चलो सोना सही 200 ले लो, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। मोमानी ने दूसरा 100 का नोट भी निकाल कर आगे बढ़ा दिया। राशिद ने समझ लिया कि इससे ज़्यादा नहीं मिल सकेगा, लिहाजा उसने 200 रुपये ले लिए और हामी के ज़ख्मों की मरहम पट्टी करने में मसरूफ़ हो गया। मामू और मोमानी दूसरे कमरे में चले आए। मामू को फिक्र थी कि हामी अब दोबारा होश में आ भी सकेगी या नहीं, और मोमानी को गुस्सा था कि 200 रुपये मुफ्त में ज़ाया हो गए हैं। दूसरे कमरे से राशिद की बुड़बुड़ाहट सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था कि लड़की को बड़ी बेदर्दी से मारा गया है, खून बहुत ज़ाया हो चुका है। बहरहाल खून रुक जाएगा, मरहम पट्टी भी हो जाएगी और लड़की भी होश में आ जाएगी, मगर इसे अस्पताल पहुंचाना ही होगा। जब तक इसके जिस्म में नया खून नहीं दिया जाएगा ये चलने फिरने के काबिल नहीं होगी। क्या मुसीबत है, मामू ने कहा, हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। भाई ये लड़की काबू में नहीं आएगी, होश में आते फिर हंगामा शुरू कर देगी। बेहतर यही है कि हम सफदर से 15,000 रुपये लेकर इस मामले को ख़त्म कर दें। मोमानी ने भी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा,